ذاکر کے مرثیوں میں شوکت الفاظ ہے، مضمون آفرینی ہے، ندرت خیال ہے اور اثر انگیزی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ منظر کشی، حفظ مراتب اور بین و بکا بھی ذاکر کے مرثیوں کی خصوصیات میں سے ہیں۔ بلتی شاعری کی تاریخ میں ذاکر پہلے شاعر ہیں جنہوں نے لکھنوی انداز میں حضرات حسنین علیہ السلام کی شان میں ایک منقبت حق حسنین 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 کے عنوان سے مسدس کی حیت میں تخلیق کی۔ یہ مدحیہ کلام بلتی ادب کا شہکار سمجھا جاتا ہے۔ ذاکر میدان کربلا میں حسین اور اہل بیت اطہار پر ہونے والے مظالم کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ لسنگ حسینی کھولی میں کھیام میجوئنا کہتے ہیں اے میرے دل، حسین علیہ السلام کے غم کی آگ میں تیرا نہ پگھلنا، اور اے میری جان یہ سارے مظالم سن کر تیرا نہ مرنا کیا ہے؟ اے آنکھ تیرا پگھل کر آنسو کے طور پر نہ بہنا کیا شرمساری نہیں؟ اے بین و بکا تیرا 7 آسمانوں کو عبور کر کے نہ جانا کیا مانی؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاچن ٹائمز اور میں ہوں محمد حسن حسرت۔ ناظرین کرام، عزاداری شہدائے کربلا کے سلسلے میں آئینہ گلگت بلتستان کے آج کا پروگرام بلتی زبان کے عظیم مرثیہ شاعر مقبن محمد علی خان ذاکر پر ہوگا۔ بلتی زبان اپنی بلاغت و شائستگی، شیرینی، سلاست و روانی، محاورے اور بے شمار ضرب الامثال کے حوالے سے مالا مال زبان ہے، اور بلتی شاعری کے دامن میں قادر الکلام شاعروں کی تخلیقات کے انمول موتی بکھرے پڑے ہیں۔ آج ہم جس عظیم مرثیہ شاعر کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ مقبن محمد علی خان ذاکر کی شخصیت و فن ہے۔ بلتی ادب کے افق پر جن ہستیوں کا نام روشن ستارے کی طرح جگمگاتے رہیں گے ان میں سے ایک خانوادہ مقبن کے چشم و چراغ محمد علی خان ذاکر ہے۔ مقبن محمد علی خان ذاکر 1880 میں پیدا ہوئے، جن کو اکثر مورخین نے لطفی علی خان عاشق کا فرزند لکھا ہے۔ 1897 میں یہ خاندان کشتواڑ کے قید خانے سے رہائی پا کر پنیر ترال میں وارد ہوا تو ذاکر کی عمر 17 سال تھی۔ ذاکر نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور اپنے چچا شہزادہ حسین علی خان محب سے حاصل کی۔ ذاکر روایتی تعلیم کے علاوہ محب سے شعر و شاعری کے علوم سے بھی مستفید ہوتے رہے۔ ذاکر جدید تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ تھے اور ذاکر کو فارسی زبان پر خوب دسترس حاصل تھا۔ انگریز ریزیڈنٹ وائٹ صاحب کی وساطت سے ذاکر کو نائب تحصیلداری کا منصب ملا اور ان کو مظفر آباد میں نائب تحصیلدار متعین کیا گیا تھا۔ 4 مہینے ڈیوٹی دینے کے بعد طبیعت اکتا گئی اور ملازمت چھوڑ دی۔ واپس پنیر جاگیر جا کر درس و تدریس اور شعر و شاعری سے ہی شغف رکھا۔ بتایا جاتا ہے کہ محمد علی خان ذاکر کئی بار مقامات مقدسہ کی زیارات سے فیضیاب ہوئے تھے اور آخری بار 1937 میں زیارت کی غرض سے کربلا معلیٰ، بیت المقدس اور ایران بھی گئے تھے۔ محمد علی خان ذاکر بدقسمتی سے اپنے آبائی وطن بلتستان کو کبھی نہ دیکھ سکے۔ محمد علی خان ذاکر جب ابتدائی تعلیم سے فارغ ہوئے اور جب ان کو مشق سخن کے لیے سازگار ماحول میسر ہوا تو خاندانی روایات کے مطابق شاعری شروع کی۔ طبیعت موروثی طور پر بچپن ہی سے شعر گوئی کے لیے موزوں تھی، چنانچہ مشق سخن سے ذاکر بلتی مرثیہ نگاری کی اقلیم پر بے تاج بادشاہ بن کر ابھرے۔ ذاکر وسیع المطالعہ تھے، اردو اور فارسی ادب پر گہری نظر تھی۔ 1840 کی جانکاہ حادثے اور خاندانی زوال کے قصے کہانیوں نے دل پر بڑا اثر کیا اور پھر کشمیر کے علمی و ادبی ماحول نے ان کی فنی استعداد میں اضافہ کیا۔ بلتی شاعری کی تاریخ میں ذاکر پہلے شاعر ہیں جنہوں نے لکھنوی انداز میں حضرات حسنین علیہ السلام کی شان میں ایک منقبت حق حسنین 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 کے عنوان سے
مسدس کی حیت میں تخلیق کی۔ یہ مدحیہ کلام بلتی ادب کا شہکار سمجھا جاتا ہے، جس میں پنجتن پاک کی نوری خلقت اور ان کی نجابت کے حوالے سے منفرد انداز میں طبع جولانی کی ہے۔ اس کلام میں فضائل سے متصل مصائب کا حصہ بھی لکھ کر بلتی شاعری میں ذاکر نے ایک نئی روایت کی بنیاد ڈالی۔ محمد علی خان ذاکر کی شاعری آل محمد سے عقیدت و مودت کا مرقع ہے۔ ذاکر کا کلام ان کی قلبی کیفیت کا عکاس ہے اور درد و غم کا ایک سمندر اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ بلتی شاعری کے دبستان میں جہاں محب کو میر انیس کا مقام حاصل ہے، وہاں ذاکر کو دبیر بلتستان کا لقب حاصل ہوا ہے۔ ان دونوں مرثیہ نگاروں نے اپنے مرثیوں کے سوز و آہنگ اور طرز خود انہوں نے وضع کیے ہیں، جن کو اسکردو نیور کے خوشحال علی بیگ اور بلغار خپلو کے سید اکبر نے پورے بلتستان میں پھیلا دیا۔ ذاکر کے مرثیوں میں شوکت الفاظ ہے، مضمون آفرینی ہے، ندرت خیال ہے اور اثر انگیزی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ منظر کشی، حفظ مراتب اور بین و بکا بھی ذاکر کے مرثیوں کی خصوصیات میں سے ہیں۔ ذاکر کو علم کلام و بیان اور صنائع بدائع پر مکمل عبور تھا اور ادبی اعتبار سے ان کا کلام بہت بلند ہے۔ مضامین کی نوعیت کے اعتبار سے الفاظ کا خوبصورت چناؤ بھی ان کی خصوصیت میں سے ہے۔ ذاکر میدان کربلا میں حسین اور اہل بیت اطہار پر ہونے والے مظالم کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ لسننگ حسینی کھولی میں کام میجوئنا لیسترق دی ظلم کنو کو سنا کام میجوئنا لمیکھنی سکینی یوسے کیا می بوچی چھل لرسک دیخنام عبدونی نرگلے کما میگو اینا کہتے ہیں اے میرے دل، حسین علیہ السلام کے غم کی آگ میں تیرا نہ پگھلنا، اور اے میری جان یہ سارے مظالم سن کر تیرا نہ مرنا کیا ہے؟ اے آنکھ، تیرا پگھل کر آنسو کے طور پر نہ بہنا کیا شرمساری نہیں؟ اے بین و بکا، تیرا 7 آسمانوں کو عبور کر کے نہ جانا کیا مانی؟ حضرت عباس علمدار کی شہادت کے بعد امام علی مقام ان کی لاش پر کس طرح فریاد کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ یا شہید بیسپو مچھت کو پھپو میں ظلم کھاؤ تھوم مت پھقلق پور گوئی کھاؤ لیککی عباس علی
شخص تخلا بستني زمس مشغل میگی شستانت اکبری گویکا لککی عباس علی زود مالا ضمتهم في موندنا يلبسون برقا مدبا پیاوی گویکا لککی عباس علی ذاکر کے مرثے ایک سے ایک بڑھ کر دل جلانے والے ہیں۔ ان مرثیوں میں جہاں فوج اشقیاء کے ظلم و بربریت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں بلتستان کے تہذیبی و ثقافتی روایات کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے۔ محترم ناظرین، آج کا پروگرام یہیں ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔